ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن محبت رسول کی تشریح کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت، یہ محبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس پر میں آپ کو ترمذی کی ایک روایت سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کسی موقع پر وضو فرما رہے تھے، آپ کے اعضائے وضو سے پانی نیچے گر رہا تھا، تو صحابہ آگے بڑھے اور پانی کو لے کر اپنے جسموں پہ ملنے لگے، یعنی آپ کے مستعمل پانی کو لے کر جسموں پہ ملنے لگے۔ آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس نے مجبور کیا اس پر، کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ حب اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، رسول کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، اس لیے آپ کے اعضاء سے گرنے والے پانی کو لے کر ہم اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو پھر رسول کی محبت کے لیے یہ تو کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، پھر میں تمہیں علامت بتاتا ہوں، اگر وہ نشانیاں موجود ہے تو رسول کی محبت ہوگی، اگر وہ نشانیاں نہیں ہے تو پھر صرف دعوے سے محبت نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے سینے میں رسول کی محبت ہے، اس کی پہلی نشانی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا صَدَّقَ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچ بولے، پہلی علامت جھوٹ نہ بولے۔ اگر جھوٹ بولو گے تو اس کا مطلب نبی کی محبت سینے میں نہیں ہے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب بھی کوئی امانت رکھے، دیانت داری کا معاملہ کرے، خیانت نہ کرے اس میں، یہ دوسری علامت ہے۔ اگر ایک بندہ خیانت کرتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، فرمایا وہ چیخے چلائے جتنا بھی چیخے، اس کے دل میں نبی کی کوئی محبت نہیں ہے۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور فرمایا جو تمہارے پڑوس میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو کمرے میں رہنے والے ہیں، جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ دیگر افراد رہنے والے ہیں، جو آپ کی گلی کے اندر رہنے والے ہیں، جو آپ کے محلے کے اندر رہنے والے ہیں، ان کو تنگ نہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اگر آپ نے ان کو تنگ بھی کیا اور آپ نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ محبت رسول بھی ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ ایک اور روایت ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ محبت رسول کہتے کسے ہے۔ یہ جو ہمارے بازاروں میں ہوتا ہے نا، یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں نہیں ملے گا، مل جائے تو مجھے بھی دکھا دو تاکہ ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یہ کہیں آپ کو سیرت کی کتابوں میں نہیں ملے گا، اور اولیاء کا عمل بھی آپ کو نہیں ملے گا، صحابہ کے حالات زندگی میں بھی آپ کو اس کا نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ یہ تو اپنی مرضی کے مطابق خوشی کا اظہار ہے۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت کو محبوب رکھا اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن محبت کی نشانی سنت کے ساتھ محبت ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر معاملے میں سنت کا خیال رکھیں۔ یہ کون سی محبت ہو گئی؟ راستوں کو بند کرنا، یہ تو پڑوسیوں کو تکلیف ہے، گلیوں کو بند کر دینا، یہ تو پڑوسی کو تکلیف ہے، سڑکوں کو بند کر دینا، مریض گاڑیوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، ضرورت مند گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، یہ تو تکلیف والی باتیں ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، انہیں تنگ مت کرو، انہیں تکلیفیں مت دو۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندے کے دل کے اندر کتنی محبت ہے۔ اگر ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر تو دعویٰ غلط ہے نا۔ دعویٰ تو ایک دعویٰ ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ چیخنا چلانا یہ تو کسی کی زبان پہ پابندی نہیں ہے کہ محبت رسول۔ ہمارا عجیب معاشرہ بن گیا، جو جتنی زیادہ چیخیں لگاتا ہے اس پر حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ محب رسول ہے۔ حالانکہ کبھی آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، فقہ کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں
کہ جو رسوم اور جو رواجات، جو خرافات جس کا مظاہرہ ہم کرتے ہیں، کیا یہ محبت رسول ہے؟ اس سے تو منع کیا گیا، اسراف سے منع کیا گیا۔